کہ ظاہر دال میں کچھ کالا ہے، یعنی تمہاری اپنی نیت خراب ہے۔ پھر جب انہوں نے اسے اپنا پختہ عہد دے دیا تو اس نے کہا اللہ علی ما نقول وکیل، اللہ اس پر جو ہم کہہ رہے ہیں ضامن ہے۔ اور اس نے کہا یا بنیجا، اے میرے بیٹو، ایک دروازے سے داخل نہ ہونا اور الگ دروازوں سے داخل ہونا، اور میں تم سے اللہ کی طرف سے آنے والی کوئی چیز نہیں ہٹا سکتا، حکم اللہ کے سوا کسی کا نہیں، اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور اسی پر پس لازم ہے کہ بھروسہ کرنے والے بھروسہ کریں۔ یہ الگ الگ دروازوں سے یعقوب علیہ السلام نے داخل ہونے کو کیوں فرمایا؟ مفسرین اس کی بہت ساری وجوہات بتاتے ہیں۔ مثلا ایک وجہ کہ یعقوب علیہ السلام کو اپنے صحت مند، قوی، جوان اور خوبصورت بیٹوں کے اکٹھے داخل ہونے پر نظر بد لگنے کا خطرہ تھا، اور یہ ممکن ہے، ظاہر ہے کہ جوان اور ایک گروپ بھائیوں کا جائے تو نظر لگ سکتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی فرمان ہے العین حق، نظر لگنا ثابت شدہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر کی توڑ کے طریقے بھی بتائے ہیں، جن میں سے ایک، جس کی نظر لگی ہو اس کے غسل یا وضو کا استعمال شدہ پانی مریض پر ڈالا جائے، اس سے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اسی طرح معوذات، آخری 3 صورتیں 3 بار، آیت الکرسی، سورۃ الفاتحہ، اور اسی طرح مختلف مسنون دعائیں، اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ، اور اسی طرح بسم اللہ ارقیک من کل شیء یؤذیک من شر کل نفس او عین حاسد اللہ یشفیک بسم اللہ ارقیک، اور دیگر بھی ثابت ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں یہ بھی ہدایت فرمائی ہے کہ جب کسی کی کوئی چیز اچھی لگے تو اس کے لیے برکت کی دعا کر دو، تبارک اللہ احسن الخالقین اللہم بارک فی، یا اپنی زبان میں کہہ دے کہ یا اللہ اس میں برکت فرما، اور اگر اپنی کوئی چیز اچھی لگے تو ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ یہ تمام حل بتائے گئے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام نے یہ ساتھ فرمایا کہ میں اللہ کی طرف سے آنے والی کوئی چیز تم سے نہیں ہٹا سکتا، بلکہ اس نے جو کچھ تمہاری تقدیر میں لکھ دیا ہے وہ ہو کر رہے گا، مگر چونکہ آدمی کا فرض ہے کہ جہاں تک ممکن ہو خرابی سے بچنے کی تدبیر کرے، تو اس لیے وہ تدبیر میں نے کی۔ اور اصل بھروسہ تدبیر پر نہیں بلکہ اللہ کی حفاظت پر ہے، اور ہمیں تدبیر اختیار کرنے کا حکم ہے۔ یہی عین توکل ہے۔ توکل یہ نہیں کہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جاؤ اور اللہ کے سپرد کر دو، توکل یہ ہے کہ اس کے بتائے ہوئے اسباب اختیار کرو اور بھروسہ صرف اللہ پر کرو، اپنے اسباب پر ہرگز نہیں۔ وَلَمَّا دَخَلُوا، اور جب وہ داخل ہوئے جہاں سے ان کے باپ نے انہیں حکم دیا تھا، وہ ان سے اللہ کی طرف سے آنے والی کسی چیز کو ہٹا نہ سکتا تھا، مگر یعقوب کے دل میں ایک خواہش تھی جو اس نے پوری کر لی، اور بلا شبہ وہ یقیناً بڑے علم والا تھا، اس وجہ سے کہ ہم نے اسے سکھایا تھا، اور لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اور جب وہ یوسف کے پاس داخل ہوئے تو اس نے اپنے بھائی کو اپنے پاس جگہ دی، کہا بلا شبہ میں ہی تیرا بھائی ہوں، سو تو اس پر غم نہ کر جو وہ کرتے رہے ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کو بالکل اپنے ساتھ ہی بٹھایا اور پھر یہ بات بھی بتا دی تاکہ اب جو بھی سٹیپ ہو تو بھائی کے لیے پریشانی نہ ہو۔ فَلَمَّا جَهَّزَهُمْ، پھر جب اس نے انہیں ان کے سامان کے ساتھ تیار کر دیا تو پینے کا برتن اپنے بھائی کے کجاوے میں رکھ دیا۔ پھر ایک اعلان کرنے والے نے اعلان کیا اَيَّتُهَا الْعِيرُ، اے قافلے والو، اِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ، بلا شبہ تم یقیناً چور ہو۔ یہ انہوں نے کوئی جھوٹ نہیں بولا تھا۔ قصہ یوں ہے کہ پچھلی بار جب یوسف علیہ السلام کے بھائی آئے تھے تو انہوں نے اپنے جوانوں سے کہہ کر ان کے بوروں میں ان کی قیمت بھی ساتھ ہی بھیج دی تھی۔ اس بار انہوں نے بغیر کسی کو بتائے اپنے سگے بھائی کے بورے میں شاہی ذاتی قیمتی پیالہ رکھ دیا، اپنے گھر والوں کی مدد کرنے کے لیے اپنے ہی پیسوں سے۔ اب جب پولیس والوں نے دیکھا تو ابھی یہی قافلہ یہاں سے نکلا تھا تو انہوں نے انہیں ہی آواز دی کہ تم نے ہی چرایا ہوگا۔ انہوں نے کہا وَأَقْبَلُوا عَلَيْهِمْ، جبکہ وہ ان کی طرف متوجہ ہوئے، تم کیا چیز گم پاتے ہو؟ انہوں نے کہا ہم بادشاہ کا پیمانہ گم پاتے ہیں، اور جو اسے لے آئے اس کے لیے 1 اونٹ کا بوجھ یعنی اضافی غلہ ہوگا، اور میں اس کا ضامن ہوں۔ انہوں نے کہا اللہ کی قسم، بلا شبہ یقیناً تم جان چکے ہو کہ ہم اس لیے نہیں آئے کہ اس ملک میں فساد کریں، اور نہ ہم کبھی چور تھے۔ انہوں نے کہا پھر اس کی کیا جزا ہے اگر تم جھوٹے ہوئے؟ اب یہ سب اللہ کی تدبیر ہے۔ نہ یوسف علیہ السلام اپنے ملک کے قانون کی روح سے کسی پردیسی بھائی کو اپنے پاس رکھ سکتے تھے۔ یوسف علیہ السلام کے اپنے گھر والوں، قرابت داروں سے حسن سلوک اور صلہ رحمی کی وجہ سے
اللہ تعالیٰ نے کس طرح قانونی طریقے سے بھائی کے وہاں رہنے کا انتظام کیا، اور یہی آیات سے ظاہر ہے۔ مختلف تفاسیر میں غلط طریقوں سے اور تعویلات کے ذریعے سے مختلف توجیحات کرتے ہوئے واقعے کو توڑ موڑ کر کئی رنگ دینے کی کوشش کی گئی ہے جو صریح الفاظ کے خلاف ہے اور اس کی ہرگز اجازت نہیں ہے۔ قالوا جزاؤہ، انہوں نے کہا اس کی جزا وہ شخص ہے جس کے کجاوے میں وہ پایا جائے، سو وہ شخص ہی اس کی جزا ہے۔ اسی طرح ہم ظالموں کو جزا دیتے ہیں، یعنی ہمارا ملکی قانون یہی ہے کہ چور کو سامان سمیت اس کے مالک کے حوالے کیا جائے۔ تو اس نے اس کے بھائی کے تھیلے سے پہلے ان کے تھیلوں سے ابتدا کی، پھر اسے اس کے بھائی کے تھیلے سے نکال لیا۔ اس طرح ہم نے یوسف کے لیے تدبیر کی۔ ممکن نہ تھا کہ بادشاہ کے قانون میں وہ اپنے بھائی کو رکھ لیتا، مگر یہ کہ اللہ چاہے ہم جسے چاہتے ہیں درجوں میں بلند کر دیتے ہیں۔ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ، اور ہر علم والے سے اوپر ایک سب کچھ جاننے والا ہے۔ اللہ نے یوسف کو بہت سے علوم عطا کیے، نبوت کا علم، تعبیر کا علم، حکمت اور بہت کچھ، لیکن فرمایا کہ وہی علام الغیوب، عالم الغیب نہیں ہے بلکہ اس کے اوپر بھی علیم ہے۔ قالوا، انہوں نے کہا اگر اس نے چوری کی ہے تو بے شک اس سے پہلے اس کے ایک بھائی نے بھی چوری کی تھی۔ تو یوسف نے اسے اپنے دل میں پوشیدہ رکھا، کتنا اعلیٰ ظرف ہے، اور اسے ان کے لیے ظاہر نہیں کیا۔ کہا تم مرتبے میں زیادہ برے ہو اور اللہ زیادہ جاننے والا ہے جو تم بیان کرتے ہو۔ خواتین میں ایک بہت بری عادت پائی جاتی ہے کہ دل میں بات رکھ نہیں سکتی اور اچھے وقت کا انتظار نہیں کرتی۔ اگر کچھ کہنا بھی ہو تو ایسی بات کہنی چاہیے جو حکمت اور عدالت کے ترازو میں صحیح ہو۔ اب یوسف علیہ السلام نے جواب بھی دیا، مگر اشارتاً، انتم شر مکانا واللہ اعلم بما تصفون۔ قالوا، انہوں نے کہا یا ایھا العزیز، اے عزیز، ان لہ ابا شیخا کبیرا، اس کا ایک بوڑھا باپ ہے، سو تو ہم میں سے کسی کو اس کی جگہ رکھ لے، بے شک ہم تجھے احسان کرنے والوں سے دیکھتے ہیں۔ پہلے لعنت ملامت کر کے انہوں نے بھائی کو چھڑانے کی کوشش کی کہ تو ہے ہی ایسا، اور اپنے آپ کو بڑا پاک باز قرار دیا۔ اب جب اس سے بات اور بگڑ گئی، بادشاہ سلامت نے ناراضگی کا اظہار کیا تو فوراً منت سماجت پہ اتر آئے، یا ایھا العزیز، اے بادشاہ سلامت آپ تو بہت اچھے، انا نراک من المحسنین۔ قال، یوسف علیہ السلام نے کہا یہ بھلا تم نے کیسی بات کر دی کہ جس کے حصے سے سامان پکڑا گیا ہے اس کو نہ رکھا جائے بلکہ اس کی جگہ کسی اور کو؟ معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، ہم اس کے سوا کسی کو پکڑیں جس کے پاس ہم نے اپنا سامان پایا ہے، یقیناً ہم تو اس وقت ظالم ہوں گے۔ پھر جب وہ اس سے بالکل نا امید ہو گئے تو مشورہ کرتے ہوئے الگ جا بیٹھے۔ ان کے بڑے نے کہا کیا تم نے نہیں جانا کہ تمہارا باپ تم سے اللہ کا عہد لے چکا ہے، اور اس سے پہلے تم نے یوسف کے بارے میں جو کوتاہی کی، اب میں اس زمین سے ہرگز نہ ہلوں گا یہاں تک کہ میرا باپ مجھے اجازت دے، یعنی مجھے ابا جان خود بلوائیں گے تو جاؤں گا، ورنہ میں نہیں جاتا، کیسے سامنا کروں؟ یا اللہ میرے لیے فیصلہ کر دے، یعنی مجھے موت آ جائے یا بھائی چھوٹ جائے تو پھر اس کو لے کے جاؤں، اور وہ سب فیصلہ کرنے والوں سے بہتر ہے۔ اپنے باپ کی طرف واپس جاؤ، پس کہو اے ہمارے باپ، بے شک تیرے بیٹے نے چوری کر لی اور ہم نے شہادت نہیں دی مگر اس کے مطابق جو ہم نے جانا، اور ہم غیب کی حفاظت کرنے والے نہ تھے، یعنی ہمیں جو پتہ ہے بتا رہے ہیں، اب ہمیں کیا پتا کہ وہ چور ہے یا کیا معاملہ ہے، ہم نے تو جو دیکھا وہی بتایا۔ اور اس بستی سے پوچھ لے جس میں ہم تھے، یعنی وہاں کے لوگوں سے پوچھیں، یہی ہوا تھا، اس کے علاوہ اور کوئی بات نہیں ہے۔ اور اس قافلے سے بھی پوچھ جس میں ہم آئے ہیں، یعنی واپس جو لوگ ہمارے ساتھ آئے ہیں یہاں کے رہنے والے، آپ ان سے بھی پوچھ سکتے ہیں۔ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور بلا شبہ ہم یقیناً سچے ہیں۔ اس نے کہا بلکہ تمہارے لیے تمہارے دلوں نے ایک کام مزین کر دیا ہے، سو میرا کام اچھا صبر ہے، فصبر جمیل عسى اللہ ان یأتینی بہم جمیعا، امید ہے کہ اللہ ان سب کو میرے پاس لے آئے گا، یقیناً وہی سب کچھ جاننے والا کمال حکمت والا ہے۔ اب اس سے بھی معلوم ہو رہا ہے کہ جھوٹے کی سچی بات کا بھی اعتبار نہیں کیا جاتا۔ اس سے پہلے جتنے مظالم وہ ڈھا چکے تھے، جتنے جھوٹ بول چکے تھے، اب یعقوب علیہ السلام ان کے سچ کا بھی اعتبار نہیں کر رہے۔ اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ یعقوب علیہ السلام غیب نہیں جانتے، وگرنہ کہتے ہاں بچہ مجھے پتہ ہے تم سب سچ بول رہے ہو۔ وَتَوَلَّى عَنْهُمْ، اور وہ ان سے واپس پھرا اور اس نے کہا یا اسفا علی یوسف، ہائے میرا غم یوسف پر۔ یہاں دیکھیں کہ خبر اگرچہ دوسرے بیٹوں کی آئی ہے
بڑا بیٹا جو باپ کا سامنا نہیں کر سکا نہ آیا، چھوٹا بیٹا وہاں پکڑ لیا گیا، مگر یعقوب علیہ السلام کے منہ سے یوسف پر غم کی شدت کے الفاظ نکلے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ زخم کے اوپر جب زخم لگتا ہے تو پہلا زخم زیادہ تکلیف دیتا ہے۔ عربی محاورہ ہے کہ الجرح بالجرح اوجع، زخم کا نئے زخم سے چھل جانا زیادہ تکلیف دہ ہوتا ہے۔ اب یضت عیناہ، اور اس کی آنکھیں غم سے سفید ہو گئیں، یعنی اتنے روئے کہ بینائی چلی گئی۔ فہو کظیم، بس وہ غم سے بھرا ہوا تھا۔ غم سے بھرا ہوا کا لفظ بتا رہا ہے کہ روئے جتنا بھی، مگر وہ غم بد زبانی، نوحہ خوانی اور بے صبرے پن کے ساتھ نہیں تھا، بلکہ دل میں ہی اندر رکھا ہوا تھا۔ ہاں، رو رو کے بے شک آنکھیں چلی گئیں۔ تو آنسو بہانا یہ صبر کے خلاف نہیں ہے۔ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا ابراہیم جب فوت ہوا، آپ کے آنسو مبارک جاری تھے۔ صحابہ نے پوچھا کہ آپ بھی روتے ہیں؟ فرمایا آنکھیں تو روتی ہیں، دل بھی مغموم ہوتا ہے، مگر زبان سے وہی نکلتا ہے جس پر اللہ راضی ہی ہوتا ہے۔ رونا صبر کے خلاف نہیں ہے۔ قالو، انہوں نے کہا، اللہ کی قسم تو ہمیشہ یوسف کو یاد کرتا رہے گا یہاں تک کہ گھل کر مرنے کے قریب ہو جائے یا ہلاک ہونے والوں سے ہو جائے۔ اس نے کہا، میں تو اپنی ظاہر ہو جانے والی بے قراری، یعنی جو کچھ میرے فیس ایکسپریشن سے ظاہر ہو رہا ہے یہ بھی، اور اپنے غم کی شکایت یعنی جو دل میں دکھ ہے وہ بھی، صرف اللہ کی جناب میں کرتا ہوں۔ انما اشکو بثی وحزنی، بث اور حزن میں یہی فرق ہے۔ حزن دل کے غم روگ کو کہتے ہیں، اور بث وہ جو تکلیف کی شدت سے خود بخود چہرے اور جلد پر، جسم پر، باڈی پر، فیس پر ظاہر ہو جائے، یعنی فیس ایکسپریشن، باڈی چینج اور دل کے اندر کا چھپا ہوا دکھ اور غم میں سب اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور میں اللہ کی طرف جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، یعنی نبی ہوں، نبی بیٹے کا خواب سچا، رب کے اوپر یقین ہے، اسی لیے اس کا انتظار ہے، وگرنہ یہ معاملہ بھی رب کی تقدیر کے سپرد کر دیتا۔ یا بنی اذھبوا، اے میرے بیٹو، فتحسسوا، جاؤ اور یوسف اور اس کے بھائی کا سراغ لگاؤ۔ تحسسوا، اسے حواس کے ساتھ جو چیز تلاش کی جاتی ہے، یعنی آنکھوں سے، عقل سے، ہاتھ پاؤں سے، حواس خمسہ اپنے استعمال کرتے ہوئے تلاش کرو، اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ بے شک حقیقت یہ ہے کہ اللہ کی رحمت سے نہ امید نہیں ہوتے مگر وہی لوگ جو کافر ہیں۔ فلما دخلوا، اب جب باپ کا حکم مان کر وہ گئے، داخل ہوئے، قالو، انہوں نے کہا، یا ایھا العزیز، اے عزیز، مسنا واہلنا الضر، ہمیں اور ہمارے گھر والوں کو تکلیف پہنچی ہے اور ہم حقیر سی پونجی لے کر آئے ہیں، یعنی ہمارے حالات بڑے خراب تھے، ہم اناج کی قیمت بھی پوری نہیں لائے، سو ہمارے لیے ماپ پورا دے دے اور ہم پر صدقہ کر، یقیناً اللہ صدقہ کرنے والوں کو جزا دیتا ہے۔ قال هل علمتم، یوسف علیہ السلام نے کہا، کیا تم نے جانا کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا جب تم نادان تھے؟ بھائیوں کی بے بسی دیکھ کر، گھر والوں کے حالات سن کر یوسف علیہ السلام کا دل بھر آیا اور معاملے کو مزید طول نہ دیا۔ اب یہ وہ وقت ہے جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا